मिट्टी के वजूद को छोड़कर जब इंसान रूहों के आलम में जाता है तो अकल इंसान के सामने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरी बसात से ये बाहर की चीज़ें हैं, तुझे मेरा पीछा छोड़ना होगा, तुझे रूहों के संग सफ़र करना होगा, तुझे अल्लाह ताला की ज़ात की चोज़म सोल के संग सफ़र करके ये सारे इल्म हासिल करने होंगे। अगर तू ये इल्म हासिल करना चाहता है, ये शऊर हासिल करना चाहता है, ये नॉलेज गेन करना चाहता है, तो तुझे तेरी रूह को बेदार करना होगा, अपनी रूह के संग तुझे सफ़र करना होगा। मेरे बस की ये बसात की बात ही नहीं है। मैं सिर्फ इस आलम हिलकत के लिए बनी हूँ, मैं सिर्फ आलम नासूत के लिए बनी हूँ। तुझे आलम मलकूत में उतरना है, तुझे आलम जबरूत में उतरना है, तुझे आलम लाहूत में उतरना है, तुझे आलम हू तक पहुँचना है, तो तुझे तेरे रूह के संग सफ़र करना होगा। आज की वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पर आपकी अकल, मेरी अकल हाथ बांध कर खड़ी है, जहाँ से आगे अकल सफ़र नहीं कर सकती, बल्कि जहाँ से आगे सिर्फ अहले रूह गए। अहले रूह ने वो राज जाने, वो अल्लाह के राज जाने जो वो बताने से डरते थे, हिचकिचाते थे, बता ही नहीं पाते थे। वो क्या चीज़ है? देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में फरमाता है कि मैंने 7 आसमानों के मतवाज़ी 7 ज़मीनें भी पैदा की। जहाँ पर 7 आसमान बनाए वहीं पर 7 ज़मीनें भी हैं। तो हमारी अकल क्या कहती है? ज़मीन तो यही सिर्फ एक ज़मीन है जहाँ पर हम जीते हैं, यही एक अर्थ है, सिर्फ इसी पे हम जी रहे हैं। बाकी 7 ज़मीनें किधर हैं? अगर वहाँ पर 7 ज़मीनें हैं तो क्या वहाँ पर आबादी भी है? वहाँ पर लोग भी रहते हैं, वहाँ पर भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पर भी लोग बोल चाल रहे हैं? क्या वहाँ पर मेरे हम शक्ल भी मौजूद है? क्या यहाँ पर बैठ के मैं वीडियो कर रहा हूँ तो किसी दूसरे आलम में मैं कुछ और कर रहा हूँ? क्या उसके अलावा जो तीसरा आलम है वहाँ पर मैं कुछ और कर रहा हूँ? क्या मेरी 7 हम शक्ल भी मौजूद हैं? क्या कुरान हकीम हमें क्या बताना चाह रहा है कि 7 ज़मीनें भी मौजूद हैं, या फिर सिर्फ वो ज़मीनें हैं, वहाँ पर और कुछ भी आबाद नहीं है? सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ने 7 आसमानों के मुकाबले में 7 ज़मीनें बना दी। तो बात को ज़रा और क्लियर करते हैं, बात लेके चलते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में। बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनकी अहादीस को सब मोतबर मानते हैं, उनकी बारगाह में चलते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द हमें क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं ये राज 7 ज़मीनों और 7 आसमानों वाला राज तुम्हारे सामने आश्कार कर दूँ तो तुम्हारे अकीदे हिल जाएंगे, तुम्हारे ईमान डगमगा जाएंगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? हदीस की पहली लाइन से क्या समझ आ रही है? मतलब हज़रत इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि मैं अगर तुम्हें बता दूं, मतलब इस बात का कि वो जानते थे। मैंने आपसे बात की ना कि अकल हाथ बांध देगी और अहले रूह सफ़र करेंगे। मैं नबी पाक की बात नहीं कर रहा, मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा, मैं उनके शागिर्दों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने उनसे सीखा। वो कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें बता दूं, मतलब मैं जानता हूं लेकिन मैं डरता हूं इस बात से कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे ईमान हिल जाएंगे, तुम्हारे ईमान ढोल जाएंगे। तो लोगों ने पूछा कि इब्ने अब्बास, अल्लाह के प्यारे, हमें कुछ तो बता, क्या हर राज क्या है, हर हकीकत क्या है? तुमने बात क्यों नहीं कहा कि 7 ज़मीनों पर तुम्हारे नबी जैसे नबी मौजूद हैं, तुम्हारे आदम जैसे आदम मौजूद हैं, तुम्हारे इब्राहीम जैसे इब्राहीम मौजूद हैं, तुम्हारे नूह जैसे नूह मौजूद हैं, तुम्हारे मूसा जैसे मूसा मौजूद हैं, तुम्हारे ईसा जैसे वहाँ पर ईसा मौजूद हैं। तो बात और डेप्थ में चली गई, कुछ और राज आश्कार हो गए। पहले तो इशारा हमें कुरान ने दिया कि 7 ज़मीनें हैं, फिर इशारा हमें इब्ने अब्बास ने दिया कि वहाँ पर आदम भी है, वहाँ पर नबी भी हैं, वहाँ पर इब्राहीम भी हैं। एक चीज़ यहाँ पर ज़रा गौर करो, क्या फरमाया इब्ने अब्बास ने? एक तो ये चीज़ क्लियर है कि वो अहले रूह सिर्फ ये इल्म रखते हैं क्योंकि वो जानते थे। अगर ये राज ऐसा होता कि सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान होता तो हज़रत इब्ने अब्बास ये ना कहते कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मुझे डर लगता है कि तुम्हारे ईमान डोल जाएंगे। मतलब हज़रत इब्ने अब्बास ये जानते थे, उनके पास ये नॉलेज था, जो अकल से परे का नॉलेज था, जो रूह का नॉलेज था। एक तो बात ये क्लियर हुई। दूसरी क्या क्लियर हुई कि वहाँ पर आदम है, अगर वहाँ पर आदम मौजूद है तो उनकी औलाद भी होगी। ज़ाहिर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए तो उनकी औलाद भी है। ज़ाहिर है औलाद है तो तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत तमाम नबी आए तो वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। अगर अल्लाह के आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद है, अगर अल्लाह के नबी वहाँ पर मौजूद है तो वहाँ पर उम्मत भी मौजूद होगी। अगर वहाँ पर उम्मत मौजूद है तो वहाँ पर तुम भी हो, वहाँ पर मैं भी हूँ, वहाँ पर फिर सब है। तो फिर एक जगह पर नहीं है, हम 7 ज़मीनों पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, उससे आगे भी हैं, उससे आगे भी हैं, उससे आगे भी हैं, उससे आगे भी हैं। ये कहानी बहुत ज़्यादा फैल जाती है कि हम कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम वहाँ क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं बैठ के वीडियो कर रहा हूँ तो वहाँ पर इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मेरा हमशक्ल वहाँ पर मौजूद है? क्या मेरी रूह वहाँ पर भी मौजूद है? क्या वहाँ पर मेरा इसी तरह का जिस्म है? क्या मेरी वहाँ पर इसी तरह की शक्ल है? या बात की हकीकत कुछ और है? इसी चीज़ की गहराई में ज़रा और उतरते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ना आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूँ। देखो, हिंदुओं के अंदर एक अकीदा है 7 जन्मों वाला।
اس کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا. ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے میں اس چیز کو اور اس چیز میں جو فرق ہے نا وہ آپ کے سامنے واضح کر دوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ نہ بنے کہ کہیں یہ ہندوؤں کا جو 7 جنموں والا عقیدہ ہے کہیں مکس تو نہیں ہو رہا اس کے ساتھ. تو یہ بالکل بھی مکس نہیں ہوتا. ان کے ہاں الگ سوچ ہے اور الگ چیزیں, ہمارے ہاں کیا ہے. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں, لے کے چلتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں. اللہ کے ولی کہتے ہیں ابن العربی فتوحات مکیہ میں, اللہ کے ولی ہمیشہ یاد رکھنا عالم مثال کے جلوے دیکھتے ہیں. اہل روح جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف حواس خمسہ سے نالج نہیں لیتے, وہ لوح محفوظ سے نالج لیتے ہیں, وہ پاکیزہ سول سے نالج لیتے ہیں, وہ اللہ کے نبیوں سے نالج لیتے ہیں. سلطان فخر تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کی ذات کے اندر 1,24,000 پیغمبروں سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے باطنی طور پر. جب انسان کو سول آئیز عطا ہوتی ہیں, تھرڈ آئیز عطا ہوتی ہیں, روحانی آنکھیں عطا ہوتی ہیں. تو ابن العربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ پر کرم کیا تو میں نے روحانی طور پر ان کو دیکھا ہوا تھا. لیکن ایک دفعہ ہوا کیا کہ میں طواف کے لیے خانہ کعبہ شریف گیا, مکہ شریف گیا. وہاں پر میں نے ایک طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا جس کا قد و قامت حلیہ اور شکل حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی تھی. تو میں نے اپنے اس جو خواب پہلے دیکھا ہو تو اس کے بعد جو میں نے عالم مثال میں جلوہ دیکھا, یہ حقیقت میں نہیں تھا, یہ خوابوں کی دنیا میں, یہ روحانیت کے اندر وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ عالم مثال کے اندر میں نے یہ دیکھا. تو میرے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں جا کے ان سے سوال کروں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام آپ ہی ہیں جن کو میں پہلے ایک دفعہ دیکھ چکا ہوں عالم مثال کے اندر. تو کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا, جا کے ان سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے کیا آپ آدم ہیں؟ تو انہوں نے بولا بالکل میں آدم ہوں. کیا آپ میرے والد ہیں؟ انہوں نے بولا نہیں میں تمہارا والد نہیں ہوں, میں وہ آدم ہوں جو آج سے 40,000 سال پہلے گزر چکا ہے. تمہارے آدم اور آدم ہے, میں اور آدم ہوں, تم کسی اور آدم کی اولاد ہو, میں ان سے پہلے گزر چکا ہوں, میرے بعد بھی آدم آئے, مجھ سے پہلے بھی آدم آئے. تو حضرت جو ابن العربی پھر اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پھر آدم کی ہلکت کا جو راز تھا وہ مجھ پر آشکار ہو گیا. میں نے یہ سمجھا, مجھے یہ پتا چلا کہ آدم ایک مقام ہے جو سونپا جاتا ہے, جو دیا جاتا ہے. یہ ٹائم ایک گول سرکل میں گھومتا ہے, جیسے وقت ہے نا, یہ جو ٹائم جس کے اندر ہم ٹریول کر رہے ہیں یہ گول ہے. ایک دفعہ کائنات بنی, یہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے, اس کے بعد قیامت برپا ہوتی ہے, پھر کائنات بنتی ہے, پھر آدم آتے, پھر ہلکت کا آغاز ہو جاتا ہے. یوں سرکل میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. آج کے دور تک کئی ہزار آدم آ چکے ہیں, کئی ہزار امتیں آ چکی ہیں, کئی ہزار دفعہ فنا ہو چکا ہے, اور یہ ٹائم سرکل میں چل رہا ہے. تو ابن العربی نے آدمیت کے راز کو اس طریقے سے جانا, اور انہوں نے بولا کہ مجھے یوں لگتا ہے, یا ان کی جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا کہ اللہ رب العزت جو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرا ہر آنے والا دن کل یوم, یعنی میرا جو یوم ہے وہ ہر روز نئی شان سے چڑھتا ہے, یعنی ہر روز میری ایک نئی شان ہوتی ہے. تو اس چیز کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ یہ ایک روحانیت کا ایسا راز ہے کہ اس دنیا میں کئی آدم آئے, اس دنیا کو کئی دفعہ تباہ کیا گیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ وہ ہر روز نئی شان سے آتا ہے. تو وہ ہر روز اس چیز کو لے کر چلتا رہتا ہے. یعنی ٹائم ہمارا صرف ایک سیدھی لائن نہیں ہے بلکہ گول سرکل ہے جس کے اندر یہ چیزیں گھوم رہی ہیں, جس کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت ہے جس کے بارے میں مختلف چیزیں ہمیں اپنے دین کے اندر سے ملتی ہیں. قرآن حکیم کے اندر سے 7 زمینوں کا راز, ابن عباس کی حدیث سے 7 پیرالل زمینوں کے اندر 7 پیرالل آدمز, اس کے علاوہ نبی, اس کے علاوہ عیسیٰ, موسیٰ, امتیں, اور ابن العربی کے فلسفے کے اندر سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ سسٹم کئی دفعہ چل چکا ہے اور یہ کئی دفعہ فنا ہو چکا ہے, اور یوں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سسٹم کو لے کے آگے بڑھتا رہتا ہے. ہر روز اس کی نئی شان ہے. علی کل شیء قدیر. ہم کچھ نہیں جانتے, ہماری عقل محدود ہے, لیکن اللہ کی کائنات اور اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور یہ بہت بڑے راز ہیں جو تصوف کے اندر, جو قرآن کے اندر, جو اولیاء نے, جو صحابہ نے اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارو بندوں پر آشکار کی. ویڈیو کے اینڈ پہ میں ایک چیز آپ کے ساتھ ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھو, ایک ثبوت کے طور پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن حکیم کو بڑے غور سے پڑھا ہوگا. آپ نے ایک چیز دیکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے تحلیق کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بولا. تو فرشتوں نے یہ بولا کہ اے اللہ, یہ زمین پہ جا کے فساد کریں گے. بات کو ذرا غور سے سمجھو نا. ابھی آدم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں, پہلا انسان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس پر الزام لگا دیتے ہیں یہ جا کے فساد کرے گا. کیوں؟ اگر وہ ابھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا فرشتے غیب جانتے؟ غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, فرشتے غیب نہیں جانتے. فرشتوں کو جو علم دیا گیا وہ اس کی حد کے اندر رہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں نے اس سے پہلے کچھ دیکھا ہوا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین پہ جنات آباد تھے, جنات نے فساد مچایا تو جنات کو فرشتوں نے دیکھا, فرشتوں نے دیکھ کے یہ بولا کہ یہ بھی جا کے زمین پہ فساد کریں گے. لیکن آدم کا اور جنات کا کمپیریزن غلط تھا. فرشتے غلطی نہیں کر سکتے. آدم کے اندر جو تحلیقاتی جو کوالٹیز تھی وہ الگ تھی اور جنات کے اندر الگ ہیں. تو اس سے مراد کیا ہوا کہ انہوں نے پہلے کسی اور آدم کو دیکھا ہوا تھا. واللہ عالم.
اور اینڈ پر جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ہندوؤں کے عقیدے میں اور اس چیز میں کیا فرق ہے. دیکھو ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے, ہندو یہ کہتے ہیں کہ ری برتھ ہوتا ہے, انسان ایک ہی دفعہ پلٹا کے آیا جاتا ہے, یعنی ایک سول ایک دفعہ زمین پہ آئی, وہ دنیا پہ اپنا ٹینیور مکمل کرے گی اور دوبارہ آ جائے گی. ری برتھ وہ 7 دفعہ آتا ہے, مطلب کبھی وہ غریب بن کے آتا ہے, کبھی وہ امیر بن کے آتا ہے, کبھی وہ نیک بن کے آتا ہے, کبھی وہ بد بن کے آتا ہے, کبھی وہ جانور بن کے آتا ہے, کبھی وہ کیڑا بن کے آتا ہے. وہ اپنی ذات کو یہاں پر لے کے آتا ہے جب تک اس کے کرموں کا وہ سارا اس پر پورا نہیں ہو جاتا, اس کی مکتی نہیں ہوتی, جب تک وہ اپنا سارا یہاں پر اپنے آپ کو ختم نہیں کرتا, کلیئر نہیں کرتا, بالکل معطر اور پاک نہیں ہو جاتا, تب تک وہ مکتی نہیں پاتا. یعنی وہاں پر ری برتھ کا ہے. زمین بھی ایک ہے اور زمین کے اوپر بار بار سرکل چل رہا ہے, ایک ہی آدمی بار بار پلٹایا جا رہا ہے, آ رہا ہے, وہاں پر یہ والا کنسپٹ موجود ہے. لیکن ابن عباس کی حدیث کے مطابق ہمارے جو چیز ڈسکشن میں آتی ہے نا, یہاں پر زمین ایک نہیں ہے. ہندوؤں کے ہاں زمین ہے کہ ہمارے یہاں پر 7 زمینوں کا اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا نا کہ آسمانوں کے مقابلے میں 7 زمینیں ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ زمینوں کے اندر ایک ہی وقت پہ تمہارے جیسے نبی, تمہارے جیسے نوح, تمہارے جیسے عیسیٰ, تمہارے جیسے موسیٰ, تمہارے جیسے ابراہیم موجود ہیں. مطلب ایک ہی پل میں 7 جگہ پر ایگزسٹنس ہوتی ہے ایک ہی وجود کی. تو یہ 2 واضح فرق ہیں. ایک تو وہاں پر ری برتھ کا کنسپٹ ہے, یہاں پر ایک ٹائم میں 7 عالموں میں انسان کی ایگزسٹنس کو بتایا جا رہا ہے. دوسرا وہاں پر صرف زمین ایک بتائی جا رہی ہے کہ صرف ایک زمین پر بار بار یہ سرکل ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر 7 زمینوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. تو یہ ایک واضح فرق ہے ان دونوں چیزوں میں, یعنی 7 جنموں جو ان کے ہاں عقیدہ ہے اور یہ جو چیز ہمارے ہاں ڈسکشن میں آتی ہے, یہ کچھ ہمیں نالج اس کے بارے میں ملتا ہے. یہ واضح فرق رکھنا, اس کو مکس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس پر کبھی ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنے. جزاک اللہ خیر.